بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسٹور۔ 14 اکتوبر 2025 یو کے پارلیمنٹ میں امیگریشن کو لے کے بہت سارے لاز جو ہیں وہ پاس ہوئے، جس پہ میں نے ایک ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے، جس پہ جو 7 میجر اپڈیٹس تھی ان کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد بہت سے کویسچن کیے جا رہے تھے کہ اس میں جو انگلش لینگویج ہے اس کے متعلق بتائیں کہ وہ ٹیسٹ کس نوعیت کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کب سے امپلیمنٹ ہوگا۔ اور دوسرا جو میجر کویسچن آ رہا تھا وہ پی ایس ڈبلیو کے متعلق اسٹوڈنٹس کویسچن کر رہے تھے کہ یہ کب سے جو امپلیمنٹ ہوگا، کس کس کے لیے امپلیمنٹ ہوگا، اور کون کون جو ہے ابھی بھی ایلیجیبل ہے کہ جس کو 24 منتھ یا 36 منتھ کا ہی پی ایس ڈبلیو ملے گا۔ تو ان کویسچنس کو لیتے ہوئے یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ تمام ڈیٹیل ویڈیو میں موجود ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ایس ڈبلیو سے متعلق۔ پی ایس ڈبلیو بیسیکلی یہاں پر جب آپ اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایک ویزا ایشو ہوتا ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ 2 سال کے لیے ایشو ہوتا تھا، جو آپ کے ماسٹر اور بیچلر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ 2 سال کے لیے تھا، اور آپ کے جو پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ 3 سال کے لیے تھا۔ مئی میں اس پہ ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی تھی کہ اس کو 2 سال سے کم کر کے 18 مہینے کر دیا جائے۔ اس کے بعد بہت سی نیوزز چلتی رہی، آپ سنتے رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ 14 اکتوبر کو بالآخر اس کے اوپر قانون سازی ہوئی اور پارلیمنٹ میں اس قانون کو پاس کر دیا گیا ہے، اور اب یہ 18 مہینے کا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر سب سے اچھی خوشخبری ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کے لیے کوئی کٹ نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری جن لوگوں کی جب بھی کمپلیٹ ہوگی وہ 3 سال یعنی 36 مہینے کے لیے ہی پی ایس ڈبلیو حاصل کر سکیں گے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کب سے نافذ ہوگا۔ تو جو بیچلرس ہیں اور جو ماسٹر ڈگری ہولڈرس ہیں وہ 1 جنوری 2027 کے بعد جن کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے ان کے لیے یہ کٹ لگ گیا ہے۔ ان کو اب 24 مہینے کا جو ہے پی ایس ڈبلیو نہیں ملے گا بلکہ 18 مہینے کا ملے گا۔ جو دوست یہاں یو کے میں موجود ہیں، جو لوگ ابھی بھی پاکستان، انڈیا یا سری لنکا سے جو نومبر انٹیک میں ماسٹر ڈگری کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس تو چانس ہے کہ ان کی ڈگری نیکسٹ نومبر دسمبر میں اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ جنوری سے پہلے اگر اپلائی کریں گے تو ان کو 24 مہینے کا ہی ملے گا۔ لیکن بیچلر ڈگریز والے اب جو نیو آئیں گے وہ ظاہر ان کی ڈگری کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ اب 18 مہینے پہ جائیں گے۔ جو یو کے میں لڑکے موجود ہیں ان کی بھی جن کا جنوری 2026 سپٹمبر 2026 میں ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہے اور وہ دسمبر 2026 تک جو ہے اپنے پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں، تو یہ لاسٹ بیچ ہوگا کہ جن کو پی ایس ڈبلیو 2 سال کا ملے گا۔ 1 جنوری 2007 کے بعد جن لوگوں کی ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ سب 18 مہینے کے لیے ہی پی ایس ڈبلیو حاصل کر سکیں گے۔ بات کرتے ہیں انگلش لینگویج کی، تو تمام کیٹیگریز کے لیے انگلش کا جو ہے اس کو لازم قرار دے دیا گیا ہے اور اے لیول انگلش ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کا جو بیسکس انگلش ٹیسٹ تھا اب وہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کا اے لیول کے انگلش کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کی کیٹیگری کو بڑھا کے B1 سے B2 کر دیا گیا ہے۔ جو ڈیپینڈنٹ ویزا پہ جو کہ آتے تھے کسی ورک پرمٹ، ILR ہولڈر یا جو آپ کے آتے تھے اسٹوڈنٹس کے، تو ان کے لیے بھی اب بیسکس انگلش کے بجائے ہائی لیول انگلش کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب یہ ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا یہ بھی ایک کویسچن کیا جا رہا تھا، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آئیلٹس طرز کا ہی ایک ٹیسٹ ہوگا۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو پہلے ہی آئیلٹس مسٹ ہے، اور وہ جس یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں ان کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے بینڈ سسٹم ہوتے ہیں وہاں پر کتنے بینڈ ہوں تو تبھی آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے یا ویزا ملتا ہے۔ لیکن اب یہ اسٹوڈنٹس کے بجائے تمام جو اسکلڈ ورکر ہیں، جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، ان سب کے لیے اے لیول انگلش ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ٹیسٹ کس نوعیت کا ہوگا، تو اس ٹیسٹ میں آپ کی جو کنورسیشن کے 4 ٹولز ہیں ان سب کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ اس میں کس کس لیول کی انگلش سمجھ سکتے ہیں، جس میں آپ کی ریڈنگ کا ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ کی رائٹنگ کا ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ کی لسننگ اور اسپیکنگ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تھوڑا سا میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہوگا کس طرح۔
اس میں جو ریڈنگ ہے وہ ایسے ہوگا کہ آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا جس پہ کوئی پیراگراف ہو سکتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کویسچنس ہوں گے. آپ نے وہ پیراگراف پڑھنا ہوگا اور اس سے نیچے جو کویسچنس ہوں گے وہ پڑھ کے اس پیراگراف میں سے اس کا آنسر دینا ہوگا. ایسے ہی جو رائٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ایسے دیا جا سکتا ہے, کوئی اسٹوری دی جا سکتی ہے کہ آپ اس پہ اتنے ٹائم میں لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی رائٹنگ اسکل کتنی ہے. اس کے بعد اسپیکنگ کے لیے آپ کا ایک انٹرویو لیا جاتا ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی اسپیکنگ پاور کتنی ہے اور آپ کیسے انڈرسٹینڈ اور کس طرح رپلائی کرتے ہیں, اور اس کے لیے تو ایک انٹرویو والا جو ہے کرائٹیریا ہے. اور 4 نمبر پہ آ جاتا ہے لسننگ. تو لسننگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی مکالمہ سنایا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کویسچنس ہوتے ہیں, ٹک مارک کرنے ہوتے ہیں یا آنسر کرنے ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر UK جا رہے ہیں تو آپ انگلش کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ان 4 مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو بینڈز دیے جاتے ہیں. ان بینڈز سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی انگلش کس لیول کی ہے. جو اسٹڈی ویزے پہ UK آتے ہیں یا UK میں موجود ہیں ان کو اچھی طرح آئیلٹس کے بارے میں پتہ ہے اور وہ آئیلٹس پہلے بھی کر کے آتے تھے, چونکہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن آئیلٹس کے بغیر یا ویزا آئیلٹس کے بغیر بڑی مشکل سے ملتا ہے. اور یہاں ہر یونیورسٹی نے اپنے ایک رکھا ہوا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ آئیلٹس بھی اتنے بینڈ کا ہو, 6 بینڈ, 6.5 بینڈ, 7 بینڈ, تو تب وہ آپ کو ایڈمیشن یا اس کے مطابق آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے. تو اب اسکلڈ ورکر کے لیے جو آئیں گے ان کے لیے بھی آئیلٹس مسٹ کر دیا گیا, اور ساتھ ہی ڈپینڈنٹ ویزا پہ آنے والے بھی اب اس کی زد میں آئیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ڈپینڈنٹ ویزا پہ آتے تھے ان کی بیسک انگلش کا ٹیسٹ ہوتا تھا, کلیئر کرنے کی صورت میں ان کو ویزا ایشو ہو جاتا تھا. لیکن اب سب کو جو ہے وہ ہائی انگلش کا ٹیسٹ دینا ہوگا. انگلش لینگویج کے قانون کے لیے گورنمنٹ نے 8 جنوری 2026 تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. 8 جنوری 2026 سے پہلے جو لوگ UK آئیں گے, اپلائی کریں گے, تو وہ بیسک انگلش کی بیس پہ UK آ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد سب کو ہائی انگلش ٹیسٹ ہونی چاہیے اور لیول A کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ضروری ہوگا. ساتھ گورنمنٹ نے یہ چیز بھی واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں نے ابھی بیسک کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کر رکھا ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہیں یا اسکلڈ ورکر ہیں جنہوں نے بیسک کا ٹیسٹ دیا اور کلیئر کر رکھا ہے, ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. ان کو اسی ڈاکومنٹس اسی پروسیس سے گزارتے ہوئے ویزے ایشو کر دیا جائے گا. تو یہ 2 میجر اپڈیٹس تھی. اس کے علاوہ جو اپڈیٹس ہیں ان پہ بھی میرا ویڈیو میں نے ایک بنایا تھا. 7 میجر اپڈیٹس تھی جو دوسری کیٹیگریز ہیں, تو وہ بھی آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں جلد ایک نئی اپڈیٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.